جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس۔ جذباتی ذہانت اصل میں کیا ہے؟ یہ آئی کیو سے کس طرح مختلف ہے اور یہ آئی کیو سے زیادہ اہم کیوں ہو سکتی ہے؟ یہی ہم آج اس ویڈیو میں دریافت کریں گے۔ جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس وہ صلاحیت ہے جو ہمیں اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے، قابو میں رکھنے اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آئی کیو کسی شخص کی منطقی سوچ، تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور مسائل حل کرنے کی مہارت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن جذباتی ذہانت زندگی میں کامیابی اور بہتر تعلقات بنانے کے لیے کہیں زیادہ اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ جذباتی ذہانت آئی کیو سے زیادہ اہم کیوں ہے؟ جذباتی ذہانت کی طاقت اس کی اس صلاحیت میں مضمر ہے کہ یہ ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے، بشمول ہمارے تعلقات، فیصلہ سازی کی صلاحیت، ذہنی صحت اور مجموعی فلاح و بہبود۔ چند اہم طریقے ایسے ہیں جن سے جذباتی ذہانت ایک طاقتور ہنر ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایموشنل انٹیلیجنس بہتر تعلقات استوار کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، ہمیں دوسروں کو سمجھنے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے میں مدد دیتی ہے، جس کے نتیجے میں مضبوط اور بامعنی تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں مؤثر انداز میں بات چیت کرنے، تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے اور دوسروں کے ساتھ اعتماد قائم کرنے کی بھی صلاحیت دیتی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس قیادت یا لیڈرشپ کی صلاحیت کو مؤثر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ رہنما جن کی جذباتی ذہانت زیادہ ہوتی ہے عام طور پر زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے جذبات کو سمجھتے اور قابو میں رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو متاثر اور متحرک بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تنازعات کو حل کرنے، مضبوط ٹیمیں بنانے اور مثبت کام کے ماحول کو فروغ دینے میں بھی بہتر ہوتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بہتر فیصلہ سازی کا ہنر بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ جذباتی ذہانت رکھنے والے افراد اپنے جذبات اور منطق دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ متوازن اور دانشمندانہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ وہ خطرات کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں، غیر یقینی صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں اور تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھال سکتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس تناؤ یا سٹریس میں کمی کا باعث بھی بنتی ہے، ہمیں سٹریس والے حالات میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتی ہے، جس سے ذہنی اور جسمانی صحت پر منفی اثرات کم ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں ناکامیوں اور مشکلات سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کی بھی صلاحیت دیتی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس بہتر ذہنی صحت کو فروغ دینے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، جس میں بے چینی، ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی مسائل میں کمی شامل ہے۔ یہ خود آگاہی اور خود کو قبول کرنے میں مدد دیتی ہے، جس کے نتیجے میں مثبت خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے بہترین ابلاغی مہارت یا کمیونیکیشن سکلز حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہمیں مؤثر انداز میں بات چیت کرنے کی صلاحیت دیتی ہے، چاہے وہ وربل ہوں یا نان وربل۔ اس میں دوسروں کی بات کو غور سے سننا، اپنے خیالات کو واضح طور پر بیان کرنا اور دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنا شامل ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کے ذریعے ریزیلینس پیدا ہوتی ہے۔ وہ افراد جن کی جذباتی ذہانت زیادہ ہوتی ہے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا زیادہ مؤثر انداز میں کرتے ہیں۔ وہ ناکامیوں سے سنبھلنے، تبدیلیوں کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے اور زندگی کے بارے میں مثبت رویہ برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر جذباتی ذہانت ایک طاقتور ہنر ہے جو ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اپنے ایموشن کوشنٹ کو فروغ دے کر ہم صحت مند تعلقات استوار کر سکتے ہیں، بہتر فیصلے کر سکتے ہیں اور زیادہ خوشحال اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس کو بہتر بنانے کے لیے کئی طریقے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کچھ مؤثر اور اہم نکات میں شامل ہیں: خود آگاہی، ذہن سازی یعنی مائنڈفلنس اور خود احتسابی کی مشق کریں تاکہ اپنے جذبات، خیالات اور رویوں سے زیادہ آگاہ ہو سکیں۔ ڈائری لکھنا بھی خود آگاہی بڑھانے کے لیے ایک مفید طریقہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نظم و ضبط یعنی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے تناؤ سے نمٹنے کی حکمت عملیاں اپنائیں، جیسے گہری سانس لینا، مراقبہ یا ورزش، فوری تسکین میں تاخیر کرنے اور جذباتی رد عمل پر قابو پانے کی مشق کریں۔ ہمدردی یعنی ایمپتھی
دوسروں کی بات غور سے سنیں اور ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے مہربانی اور رحم دلی کے عمل میں مشغول ہوں۔ سماجی مہارتیں یعنی اپنی زبانی اور غیر زبانی وربل اینڈ نان وربل ابلاغی مہارتوں کو بہتر بنائیں تاکہ تعلقات قائم کرنے اور برقرار رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو۔ تنازعات کے حل اور گفت و شنید یعنی نیگوسیشن کی مہارتیں سیکھیں۔ حوصلہ افزائی یعنی موٹیویشن، اپنے لیے واضح اور قابل حصول اہداف مقرر کریں اور ان کی تکمیل کے لیے جوش و جذبے اور مستقل مزاجی سے کام کریں۔ ذاتی ترقی اور نشو و نما جیسے اندرونی عوامل پر توجہ مرکوز کریں۔ جذبات کا اظہار یعنی اپنے جذبات کو صحت مند اور تعمیری طریقے سے ظاہر کرنا سیکھیں، بجائے اس کے کہ انہیں دبائیں یا غصے میں آ کر رد عمل دیں۔ خود اعتمادی یعنی اسرٹیونیس اور مؤثر ابلاغ کی مشق کریں۔ جذباتی نظم و نسق یعنی مشکل جذبات جیسے غصہ یا بے چینی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کریں۔ اس میں ذہنی نقطہ نظر کو بدلنا یعنی کوگنیٹو ریفریمنگ یا مسئلہ حل کرنے یعنی پرابلم سالونگ جیسی تکنیکیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور آخر میں مسلسل سیکھنے کا عمل، جذباتی ذہانت کے بارے میں سیکھتے رہیں اور دوسروں سے رائے یعنی فیڈ بیک حاصل کریں تاکہ بہتری کے پہلو تلاش کیے جا سکیں۔ ان طریقوں پر عمل کر کے آپ اپنی جذباتی ذہانت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے ذاتی و پیشہ ورانہ تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں۔